بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، قربانی کے جب ایام آنے والے ہوتے ہیں، خاص طور سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہو یا ذی الحجہ کا مہینہ پہلا عشرہ چل رہا ہو، قربانی سے پہلے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ناخن کاٹنے کا، بال کاٹنے کا کیا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ افراط و تفریط کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اس کو بالکل توجہ نہیں دیتے، اور بہت سارے لوگ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، ایسا کہ فرض اور واجب کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو صحیح کیا مسئلہ ہے اس کا، آج اس کو ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بارے میں حدیث سمجھ لیں۔ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، ان کو من نہ چھیڑے، جیسا ہے اپنے حال پہ رہنے دے۔ یہ روایت کا مفہوم ہے۔ اس روایت کی وجہ سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اس روایت کی وجہ سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس شخص کی طرف سے قربانی کا ارادہ ہے، چاہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو یا نہ ہو، سمجھنا بات کو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی پھر بھی وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی کا جس کا ارادہ ہے، چاہے وہ قربانی واجب ہے یا ویسے ہی نفل قربانی کر رہا ہے، چھوٹے جانور میں وہ حصہ، یعنی چھوٹا جانور قربان کر رہا ہے یا بڑے جانور میں حصہ لے رہا ہے، چاروں چیزوں کو سمجھیں۔ قربانی واجب ہو یا نہ ہو، قربانی کر رہا ہے وہ، چاہے واجب قربانی یا نفل قربانی ہو، بڑے جانور میں حصہ لے رہا ہو یا چھوٹا جانور ذبح کرنا چاہ رہا، چھوٹا جانور قربانی کرنا چاہ رہا ہو، قربانی بہرحال کر رہا ہو، قربانی کا ارادہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاوے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے ناخون، اسی طرح سے مونچھ ہے، چہرہ بنانا ہے یا سر کی کٹنگ بالوں کی کروانا ہو یا زیر ناف بال، زیر بغل بال وغیرہ سب کچھ پہلے سے کر لے، ٹھیک ہے۔ اور جب تک اس کی قربانی نہ ہو جاوے، پہلے دن یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو کرے یا 11 کو یا 12 کو، 3 دن ہے قربانی کے، ان 3 دنوں میں جب قربانی ہو جاوے، چاند نظر آنے سے لے کر اس کی قربانی جب تک نہ ہو جاوے، یہ جو 10 دن 11 دن 12 دن جتنے ہیں، اتنے دنوں تک ان ساری چیزوں کو وہ نہ چھیڑے، کچھ بھی نہ کرے، اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ یعنی کہ وہ پہلے ہی فریش ہو جاوے مکمل طریقے سے، اور اس کے بعد پھر قربانی تک وہ نارمل رہے، اور قربانی جب ہو جاوے اس کے بعد پھر وہ جو بھی اپنی صفائی کرنا ہو کرے، اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کی برکت سے اس میں اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے۔ لیکن میرے دوستو یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے قربانی کرنا ہے، قربانی کا ارادہ ہے، اور چاند نظر آنے کے بعد بھی اگر اس نے اپنی مونچھیں تراش لی، ناخن کاٹ لیا وغیرہ وغیرہ، یا بال سیٹ کروا لیے، تو یہ جائز ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، غیر اولا کام ہے، بہتر نہیں ہے، ثواب میں کمی ہو جائے گی، بس اتنا ہے، ورنہ اس کی قربانی درست ہے، اس کو قربانی کا ثواب بھی ملے گا، ساری چیزیں صحیح ہیں، بس یہ اتنا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کو بالکل فرض کا درجہ نہ دیں، اور ایسا بھی نہ کریں کہ بالکل بھی اہمیت نہ دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے تو آپ ایسا کریں کہ چاند نظر آنے سے پہلے سارے کام کر لیں، اس کے بعد جب یعنی آپ قربانی کر دیں، اس کے بعد پھر آپ مکمل جو بھی صفائی کرنا ہو کر لیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہاں پر کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جب قربانی ہو جاوے تو بہت سارے لوگ ٹکلا کرا لیتے ہیں، اپنے پورے سر کو منڈا لیتے ہیں، اور حاجیوں کی مشابہت میں ایسا کرتے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر اللہ تعالی ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔